کینیڈا سے رفت آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سب دوستوں کو بہت بہت سلام، اور اس دعا کے ساتھ کہ سارے دوست خیریت سے ہوں۔ آج بجٹ پہ بات ہوگی، تو چلیے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹوٹل جو ہے بجٹ وہ 9,500 بلین روپے ہے۔ اس میں سے تقریباً 4,000 بلین روپے تو ڈیٹ سروسنگ یعنی کہ قرضوں کی واپسی پہ لگ جائے گا۔ تو جتنے اویلیبل منی ہے، جو کہ موجود پیسے ہیں، اس کا تقریباً 70% جو ہے وہ قرضوں کی واپسی پہ چلا جائے گا، جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور وہ ہر سال بڑھ رہا ہے۔ اور مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ چند سالوں میں ہمارا تمام بجٹ جو ہے وہ قرضوں کی واپسی پہ ہی جائے گا، اور پھر میرے خیال میں بجٹ پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں، صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ سارا بجٹ جو ہے وہ قرضوں کی واپسی پہ چلا گیا ہے، خدا حافظ۔ تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ باقی جو پیسے ہیں اس کا تقسیم یہ ہے کہ دفاع پہ 10% اضافے کے ساتھ 1500، میرے خیال میں 20 بلین روپے، اور تعلیم اور صحت کا بجٹ کم کیا گیا۔ بہرحال یہ دو شعبے جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہیں، شاید ادھر وہ کچھ اضافہ کریں۔ تو اس طرح کی تقسیم ہوئی ہے۔ باقی دو چیزوں پہ میں بات کروں گا، ایک تو بے نظیر انکم سپورٹ پہ۔ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، غریب لوگوں کو ملنا چاہیے، اور اب بھی اضافے کے ساتھ بھی سنا ہے کہ 2,000 روپے ماننا، جو کہ میرے خیال میں تو 3-4 لیٹر وہ یہ کوکنگ آئل ہی خرید سکتے ہیں، اور تو کوئی چیز آتی نہیں۔ 2,000 تو بہت ہی کم ہے، لیکن چلو جو بھی ہے ٹھیک ہے۔ مجھے اس پہ کوئی اس طرح کا اعتراض نہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، غریب لوگوں کی مدد ہونی چاہیے۔ لیکن اس پہ جو لیبل لگایا جاتا ہے بے نظیر انکم، کیونکہ پیپل پارٹی بے نظیر سے مجھے کوئی اس طرح کے اختلاف نہیں ہے، وہ دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس کا نام لگانا بے نظیر کا، کیونکہ پیپل پارٹی جو ہے وہ پارٹی ہے، وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور حکومت کا حصہ ہے، بلکہ حکومت بھی کر رہی ہے سندھ میں۔ تو اس طرح وہ اس کو اپنا لیبل لگا کے پبلک منی، لوگوں کا پیسہ جو ہے اس پہ بے نظیر کا نام لگا کے، اس طرح تو یہ ووٹ بٹورنے کا وہ ذریعہ بنا رہے ہیں، جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ پیپل پارٹی کے یا زرداری کے ذاتی اکاؤنٹ سے یا ان کی جائیداد سے پیسہ نہیں جا رہا، تو یہ ان کا نام اس طرح لگانا پبلک منی پہ بالکل زیادتی ہے، اور اس طرح یہ ووٹ کا ذریعہ بناتے ہیں کہ اس طرح لوگ ووٹ دیں گے۔ غریب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بے نظیر نے ہمیں دیا ہے، تو یہ نام اس کا ہٹانا چاہیے، یہ ایک بات۔ باقی کچھ بات کریں گے، یہ ایچ ای سی پہ انہوں نے بہت زیادہ انکریز کیا۔ ٹو بی آنیسٹ مجھے تو یہ کوئی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے کہ کیا اس کا فائدہ کیا ہے ایچ ای سی کا، کیا کچھ یہ کر رہے ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی پیسے کا ضیاع ہے۔ یہ سیدھا جو ایچ ای سی کا پیسہ ہے، یہ اس سے لے کے وہ تعلیم پہ خرچ کرنا چاہیے یا صوبوں کو دے دینا چاہیے، تاکہ وہ پرائمری ایجوکیشن اور پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن اور پروفیشنل ایجوکیشن وہ اس کو بہتر کریں، اچھے اساتذہ رکھیں، اچھی تعلیم ہو، اچھی کتابیں ملیں اور معیاری تعلیم بچوں کو ملے، تو وہ زیادہ فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ یہ ویسے بیٹھ کے اس طرح کے، میرے خیال میں وہ ایک مصنوعی سے کام پہ یہ لگاتے ہیں، اور کوئی وہ ریسرچ پہ شاید وہ کچھ کرتے ہوں گے، لیکن وہ بھی وہ اس میں سے زیادہ ریسرچ جو ہے پاکستان بیسڈ نہیں ہوتی، کہ جو کہ پاکستان کے مسائل کو فوکس کرے۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے اس پہ بھی تھوڑا سا، کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ، میرے خیال میں۔ آپ بھی انپٹ دے سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں میں نے ڈسکس کرنی تھی۔ تو باقی یہ ہے کہ زیادہ پیسہ تو یہ ہے کہ عوام کے لیے تو کوئی بہت زیادہ انقلاب نہیں ہے اس بجٹ میں، اور نہ یہ عوام کو اتنی زیادہ امید رکھنی چاہیے۔ صرف وہ سولر پینل کا ہی ذکر ہوا ہے، باقی کچھ کاروباری طبقہ جو ہے ریٹیلر وغیرہ، ان کو کوئی ریلیف یا ٹیکس میں کمی وہ نون لیگ نے دیا، کیونکہ وہ ان کا ووٹ زیادہ کاروباری طبقے سے آتا ہے، اور زرداری وغیرہ نے بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے بڑھا لیے، ان کو بھی مل گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ پاکستان میں عام آدمی کے فائدے کو میرے خیال میں بھول ہی جانا چاہیے، زیادہ اس سے امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ملک جو ہے بیسیکلی جاگیرداروں اور پھر بیوروکریٹس اور مولوی، یہ تینوں کا مل کے ایک اکٹھ ہے، انہی کے لیے بنا ہے، اور وہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔
اور یہ آپس میں ان کے مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں. کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ یہ بیوروکریٹ اور یہ سیاستدان اور یہ مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں. اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ کسی نہیں وہ کامیڈین کہہ رہے تھے اسٹیج ڈرامے میں کہ رات مجھے مچھر نے کاٹا، تو دوسرا کامیڈین کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ بھائی بھائی آپس میں کبھی لڑ ہی پڑتے ہیں. تو وہی بات ہے، ان کی بھی یہ آپس میں کبھی لڑتے ہیں. تو یہ نورا کشتی ہے، یہ ان کے مفادات جگیرداروں کے، بیوروکریٹس کے اور مولوی حضرات کے، یہ ان کے کامن ہیں. تو یہ مجھے یاد آ رہا ہے. تو آخر میں جاتے جاتے مجھے ایک تھوڑی سی ہلکی پھلکی بات یاد آ رہی تھی. یہ میڈیا پہ میں سن رہا تھا کہ کوئی رکشا ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ میں گیا گیس اسٹیشن، تو ادھر پیٹرول پمپ پاکستان میں کہتے ہیں، تو ادھر میں نے 4 لیٹر اپنے رکشا کے لیے تیل ڈلوانے کا آرڈر دیا. تو ساتھ ایک فیملی کھڑی تھی، تو وہ ان کی عورت اپنے وہ بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی جان یہ فاطمہ کا رشتہ اسے وہ رکشے والے کوئی نہ دے دیں کہ 4 لیٹر اکٹھا یعنی کہ پیٹرول ڈلا رہا ہے. تو یہ کوئی مطلب ہے کہ اچھا ہی ہے کہ اس کا حالات بہتر ہیں. تو حالات یہ ہیں کہ 4 لیٹر جو اکٹھا پیٹرول ڈلوائے، لوگ اس کو رشتہ دینے کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ تو ہلکی پھلکی بات تھی. باقی سب خوش رہیں. سب کو بہت بہت سلام. خدا حافظ. السلام علیکم. پھر بات ہوگی.